حضرت مولانا سعد صاحب کا تعلق ایک اونچے خاندان اور ایک عالی نسب سے ملتا ہے، جس خاندان کو خاندان ابو بکر کہا جاتا ہے، اس خاندان سے حضرت مولانا سعد صاحب کا تعلق ملتا ہے۔ اس کے لیے یہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ انہی کے خاندان میں حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو بانی تبلیغ ہے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت کو اور دعوت و تبلیغ کے کام کو ساری دنیا میں دوبارہ شروع کیا۔ جس کام کو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام پر چھوڑا تھا، اسی کام کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ شروع کیا۔ انہی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں ان کے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، اور مولانا یوسف صاحب کے بیٹے مولانا ہارون صاحب ہیں، اور مولانا ہارون صاحب کے بیٹے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم عالم دین ہیں، جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے کئی مدرسوں میں۔ ان مدرسوں میں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے سہارنپور میں تعلیم حاصل کی، اور ایک مدرسہ کاشف العلوم جو بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین میں واقع ہے، وہاں سے حاصل کی۔ ان کے استاذوں میں حضرت جی ثانی بلکہ حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو جو نسب اور دین کے ایک شعبہ، جس شعبے کو شعبہ تصوف کہا جاتا ہے، تصوف میں جو نسبت آپ کو حاصل ہے وہ افتخار الاولیاء حضرت اقدس الحاج مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمت اللہ دامت برکاتہم سے حاصل ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب کو ان سے خلافت بھی حاصل ہے، اور حال میں حضرت مولانا سعد صاحب مرکز نظام الدین میں 24 گھنٹے اللہ کے دین اور دین کی محنت میں مصروف ہے اور خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف 40 اور 50 سال اور 20 سال اور 30 سال اس دین کی محنت کے لیے نہیں لگائے، بلکہ ان کا سارا خاندان اور ان کی ساری نسل اور ان کی ساری وہ اولادیں ہیں جنہوں نے دین اور دین کی محنت کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، اپنی ساری